نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین کرام، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کا درس ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اپنا تعارف اور اپنی پہچان کرائی مخلوق کے ذریعے سے کہ تم مخلوق کے اندر غور کرو تو تمہیں خالق کا تصور خود بخود تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور اب اپنے محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس آیت کریمہ میں کرایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ السلام کا تعارف اپنی مقدس کتاب قرآن عظیم کے ذریعے سے کرایا ہے۔ عرب کے اندر چونکہ عرب کے لوگ بڑے فصحاء اور بلغاء تھے، فصیح و بلیغ عربی جانتے تھے، عورتیں بچے بوڑھے سب شعراء تھے، اور شعراء جو ہوتے ہیں وہ 2 4 اشعار جمع کر کے ایک دیوان مرتب کر لیتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن عظیم بھی تدریجی طور پر تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت اتر رہا تھا، تو عرب کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ یہ تو گڑھا ہوا کلام ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہ جس طریقے سے ہم شعر و شاعری کرتے ہیں، فصیح و بلیغ عبارتیں مرتب کر لیتے ہیں، ایسی ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 4 آیتیں معاذ اللہ گڑھتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان کے اس گھٹیا نظریے کا رد فرمایا اور فرمایا کہ جب تم عربی جانتے ہو، تم عربی کے اندر فصیح و بلیغ شاعری کرتے ہو، تمہیں کلام عربی پر خوب قدرت حاصل ہے، تو جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام یہ 2 4 آیتیں یا پوری صورتیں جو تمہارے سامنے سناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ بتا رہے ہیں، اور تمہیں اس پر جب شک ہے تو تم بھی ایک صورت چھوٹی سی ایسی بنا کر دکھاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک کے اندر ہو اس میں نزلنا جو ہم نے اتارا ہے علی عبدنا اپنے خاص بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو تم بھی ایک صورت بنا کر لاؤ، مِن مثلی، اسی کی طرح ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے قرآن عظیم کے اندر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فصاحت و بلاغت کے سمندر شامل کر دیے ہیں، جس کے اندر غیب کی خبریں ہیں، جس کے اندر احکام ہیں،
ہیں، نواہی ہیں، جس کے اندر منشور ہے نوع انسانی کو زندگی گزارنے کے لیے، اسی طریقے سے تم بھی ایک صورت بنا کر دکھلا دو۔ اگر تم اس پر قادر ہو اور سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھلاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اگر تم سے اکیلے یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر اپنے حمایتیوں کو، اپنے معبودان باطلہ کو جو اللہ کے سوا ہیں، جن کو تم اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہو، اللہ کے علاوہ اپنا حامی مانتے ہو، ان کو بھی اس کام میں لگاؤ، ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی دعوت دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ حضرات اکرام، اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی کہ قرآن عظیم ایسی کتاب ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ مثلی فرمایا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن عظیم کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن عظیم بے مثال کتاب ہے، اور اس کی بے مثالی ثابت ہوتی ہے اس بات سے کہ ہم کسی ایک کتاب کو چند بار پڑھ لیں تو پھر بار بار پڑھتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن قرآن عظیم کو بار بار پڑھتے ہیں، بچپن میں بھی پڑھتے ہیں، جوانی میں بھی پڑھتے ہیں، بڑھاپے میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے مزے کے اندر اور اس کے ذائقے میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن عظیم ہی ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس کو بچے بھی یاد کر لیتے ہیں، جوان بھی یاد کرتے ہیں، بوڑھے بھی یاد کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں وہ محفوظ رہتی ہے۔ کوئی بھی کتاب آپ یاد کر لیجئے، وقتی طور سے یاد تو ہو جائے گی، ایک مدت کے بعد انسان اس کو بھول جاتا ہے، لیکن قرآن عظیم ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کو آپ جتنا اس میں غور کریں گے، جتنا اس کو پڑھیں گے، اتنی ہی یہ قرآن عظیم آپ کے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن عزیزوں، آج افسوس ہمیں یہ ہے کہ ہم قرآن عظیم کی محض ظاہری برکات، اس کے ظاہری فوائد تو حاصل کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی فوائد ہیں ہم ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم نے قرآن عظیم کو اپنے مکانوں کے اندر طاقوں اور الماریوں میں سجا کر رکھ دیا، وقتی طور سے قرآن خوانی کرا لی، دکان کے اندر قرآن خوانی کرا لی، یا کبھی اتفاق سے اس کی ہم نے ظاہری عبارت کو پڑھ کر تلاوت کا شرف حاصل کر لیا۔ یہ فوائد تو ہوئے حاصل، مگر حقیقی فوائد قرآن عظیم کے یہ ہیں کہ ہم اس کی عبارت کو بھی پڑھیں، اس کے حروف اور الفاظ کو بھی پڑھیں، اس کے معانی اور مطالب کو بھی سمجھیں، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو قرآن عظیم سے وابستہ ہوئے تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ان کو ایسا ذوی الاحترام بنا دیا کہ نبی اکرم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کے بعد نوع انسانی میں سب سے افضل جماعت ہے تو وہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی۔ قرآن عظیم میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ یہی فرما رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ، ان شک کے موقع پر بولا جاتا ہے، اور کفار کا شک کرنا یقینی تھا، لہذا اس جگہ ان کو لانا حکیمانہ طریقے پر ہے کہ عقل مند واعظ اپنے مخالفین کی جماعت میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ تم میرے مخالف ہو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو میری بات میں شک ہو
تو فلاں فلاں دلائل کے اوپر تم غور کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک کے اندر ہو اس میں، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی طرح ایک صورت بنا کر دکھاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو تمہارے حمایتی ہیں ان کو بھی بلاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مما نزلنا، یہ تنزیل سے بنا ہے نزلنا، جس کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ اترنا. چونکہ عرب کے لوگ اسی بات پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر خدا کی یہ کتاب ہوتی، اللہ کا یہ کلام ہوتا، تو یہ تو ایک دم آتا. یہ تو شاعروں کی طرح آ رہا ہے، جیسے دو دو چار چار اشعار شعراء کہتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی یہ دو دو تین تین چار چار آیتیں تیار کرتے ہیں اور اس کو سناتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو بھی رد فرما دیا. مثلی، اس کی طرح، اس کے مثل یعنی قرآن عظیم کی طرح بنا کر لاؤ. اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن عظیم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بے مثال کتاب بنا کر نازل ہوئی ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شہداء یہ جمع ہے شہیدن کی، جس کے معنی ہے حاضر. مگر گواہ اور مددگار اور حاکم کو اسی لیے شہید کہتے ہیں کہ وہ گواہ اور مددگار موقع کے اوپر حاضر ہوتا ہے. حاکم مقدمے کے فیصلے کے وقت حاضر ہوتا ہے. اور جو راہ الہی میں مارا جائے اس کو بھی شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مرتے ہی اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتا ہے، جنت میں حاضر کر دیا جاتا ہے. دوسرے مسلمان تو قیامت کے بعد جنت میں پہنچیں گے، مگر جو بارگاہ الہی میں قتل ہوتا ہے وہ مرتے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں عام مسلمان نہیں پہنچتا ہے. حضرات اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کی تلاوت کریں، اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی واحد بنا یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہیں. اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شراب نوشی عام ہے، سود کا کاروبار عام وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے، رشوت کو لوگ بڑی اہم چیز سمجھ رہے ہیں، اوپر کی انکم قرار دے رہے ہیں. جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت شراب کو مشروب کے طور پر، سود کو تجارت کے طور پر اور رشوت کو ایک عطیے اور ہدیے کے طور پر جائز قرار دے لے، اور زکوٰۃ کی رقم جو غرباء اور مساکین کے لیے ہوتی ہے وہ ان کو نہ دے کر اپنی تجارت میں لگا لے، تو اس دن میری امت کے لیے ہلاکت ہے. حضرات اکرام، آج ہمارے یہاں شراب بھی عام ہے، ہمارے یہاں سود بھی پھیلا ہوا ہے، کاروبار کر رہے ہیں لوگ سود کا، اور اس کو بڑی عزت کا کاروبار سمجھ رہے ہیں. رشوت لیتے ہیں، شرم اور حیا ہم کو نہیں آتی، اس کو بہت بڑی انکم اور اوپر کی آمدنی قرار دے رہے ہیں. زکوٰۃ نہیں دیتے جو ان کا حق ہے، اس زکوٰۃ سے کی رقم سے تجارت کر رہے ہیں. آج ہمارے اوپر تباہی اور بربادی کے بادل منڈلا رہے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات قرآن عظیم کی یہ تلاوت، اس کا ترجمہ اور تشریح دعوت حق چینل پر سماعت فرما رہے ہیں. اس چینل کا قیام صرف اس لیے ہے کہ دین کی اشاعت ہو،
قرآن عظیم کے معنی اور مطالب آپ حضرات تک پہنچائے جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے میں ہرگز بخل سے کام نہ لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔